اور ناظرین، وہ تمام کے تمام انسان جو کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہیں، جو کسان ہیں، وہ غور کریں کہ کیا انہوں نے دجال کو اپنا رب نہیں بنایا ہوا؟ کیا وہ نباتات اگانے کے لیے، فصلیں اگانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، جس کا اللہ نے حکم دیا، یعنی فطرت پر انحصار کرتے ہیں، فطرت پر قائم ہیں، فطرت پر توکل کرتے ہیں، یا پھر وہ فصلیں اگانے کے لیے اسی ٹیکنالوجی پر، انہی ایجادات پر توکل کرتے ہیں؟ وہ زمین سے اگانے کے لیے کھادوں پر توکل کرتے ہیں، وہ زمین سے بہتر فصل کے لیے انہی ادویات پر، انہی سپرے اور طرح طرح کے کیمیکلز پر توکل کرتے ہیں؟ کیا وہ فطرتی بیج استعمال کرتے ہیں یا پھر جنیاتی بیج، جینیٹیکلی موڈیفائیڈ بیج، بہتر اور زیادہ پیداوار کے حصول کے لالچ میں؟ تو کیا آج آپ دجال کو اپنا رب نہیں بنا چکے؟ اور یہ دعوت آپ کو کس نے دی؟ دجال کے اسی راز نے جو دن رات، یعنی میڈیا جو دن رات آپ کے بالکل سامنے سے آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے، دجال کو اپنا رب بنانے کی دعوت دیتا ہے، وہ فطرت کی بجائے انہی مشینوں پر توکل کرنے کی دعوت دیتا ہے، انہی ایجادات پر، انہی اشیاء پر توکل کرنے کی دعوت دیتا ہے جن کو انسان نے اپنے ہی ہاتھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے پر خلق کیا۔ ناظرین، روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب میں کھڑے ہو کر کئی بار مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دجال ادھر سے نکلے گا۔ ناظرین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت مکہ ہو یا مدینہ، دونوں کا مشرق از حجاز اور موجودہ سعودی عرب کا وہ علاقہ بنتا ہے جسے نجد کہا جاتا تھا، اور آج بھی اسے نجد کہا جاتا ہے۔ لیکن حیران کن اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ عمرا یعنی حکمرانوں کے پالتو علماء جو ان کی خواہش پر حلال اور حرام کا تعین کرتے ہیں، انہوں نے اپنے تراجم و تفاسیر میں یثرب، جسے مدینہ کہا جاتا ہے، مدینے کے نام سے مشہور ہے، اس کا مشرق اور نجد عراق کو قرار دیا۔ لیکن جب ہم دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو انسان ان علماء جو کہ امام الدجال ہیں، ان کے دجل پر حیران اور ششدر رہ جاتا ہے اور چونک جاتا ہے کہ عراق تو یثرب کے شمال میں واقع ہے، نہ کہ مشرق میں، جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت سکرین پر آپ کو گوگل ارتھ یعنی دنیا کا مصدقہ ترین نقشہ نظر آ رہا ہے، جس پر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ عراق یثرب اور مکہ کے مشرق میں واقع ہے یا پھر شمال میں۔ اور جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ عراق تو یثرب ہو یا مکہ ان دونوں کے مشرق کی بجائے شمال میں واقع ہے، تو پھر کیسے ان علماء دجال نے، علماء نے، ان حکمران کے پالتو نے عراق کو نجد اور یثرب کا مشرق قرار دیا؟ اور اس سے بھی بڑھ کر حیرانی والی بات تو یہ ہے کہ آج تک کوئی ایک بھی انسان ایسا نظر نہیں آیا کہ جس نے تحقیق کی ہو اور اس دنیا کے نقشے کو سامنے رکھ کر اس دجل کو چاک کیا ہو۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں اس طرح سے کہی کہ لوگوں نے، انسانوں نے اپنے ان ملاؤں کو، ان بڑوں کو اپنا رب بنا لیا۔ اور بالکل یہی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہی تھی۔ اور جب صحابہ رضوان اللہ علیہم نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے ان ملاؤں کو اپنا رب بنا لے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طبقے کے بارے میں کہا تھا کہ یہ طبقہ جس کو حلال کہے لوگ اسے حلال مان لیتے ہیں، اور جسے یہ حرام کہیں آنکھیں بند کر کے اسے یہ حرام مان لیتے ہیں۔ اور رب بنانا کیا ہوتا ہے؟ اور آج دنیا میں انسانوں کی اکثریت نے اپنے ان ملاؤں کو اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ ہر لحاظ سے
دینی معاملات میں، علم کے معاملات میں انہی پر انحصار اور انہی پر توکل کرتے ہیں۔ جس کو یہ حلال کہیں اس کو حلال جانتے ہیں، جس کو یہ حرام کہیں اس کو حرام جانتے ہیں۔ کوئی ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ جو غور و فکر کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہیں آنکھیں، کان اور دل اس لیے دیے تاکہ تم ان سے غور و فکر کرو۔ جو تم ان آنکھوں سے ظاہر دیکھتے ہو، جو تم ان کانوں سے سنتے ہو، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے پیچھے جو بعد میں جو سامنے آئے گا اس کو پہلے جاننے کے لیے تاکہ تم آئندہ کا لاہ عمل طے کر لو، دل سے غور و فکر کرو۔ اور جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے، آنکھوں کا، کانوں کا اور دل کا اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتے، جن کی آنکھیں محض صرف دیکھنے کے لیے، کان صرف سننے کے لیے اور دل صرف خون کو پمپ کرنے کے لیے ہیں، گویا کہ وہ چوپائے ہیں۔ ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے ایک مقام پر چوپائے قرار دیا، دوسرے پر اندھے قرار دیا، تیسرے پر اموات قرار دیا اور چوتھے پر قبروں میں قرار دیا۔ یعنی جس مواد سے یہ وجود میں آئے، پہلے یہی میٹیریل، یہی مواد، یہی گوشت پوچھ پہلے اور چوپایوں کے وجود کا حصہ تھا، وہی مواد، وہی میٹیریل، وہی گوشت اب اس چارپائی کی صورت میں موجود ہے۔ ان میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، اور اگر کوئی شے فرق کرتی ہے تو وہ یہی کہ غور و فکر کیا جائے۔ ناظرین، کچھ بھی ہو، جانور بھی دیکھ لیتے ہیں، جانور بھی سن لیتے ہیں، لیکن تب جب شے سامنے ہو۔ سامنے آنے سے پہلے جانور نہیں دیکھ سکتے، جانور نہیں سن سکتے، وہ سامنے آنے کے ہی محتاج ہیں۔ اور اگر انسان بھی تب ہی کسی شے کو دیکھے، تب ہی کسی شے کو سنے جب وہ سامنے آئے، تو ان میں اور انسانوں میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ انسان کو تو زمین پر لایا گیا تھا اس امتحان کے لیے کہ اس نے کہا تھا کہ میں زمین کا نظام چلا سکتا ہوں، میں دنیا کا نظام چلا سکتا ہوں۔ اللہ نے کہا تھا کہ نہیں، تو نہیں چلا سکتا، اگر تو نظام چلا سکتا ہے تو یہ لے، بطور امتحان چلا کر دکھا۔ اور اس زمین کا نظام چلانے کے لیے کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے، اس کو جاننے کے لیے غور و فکر کرنا ہی باقی مخلوقات سے امتیاز کرتا ہے۔ اور جب کوئی غور و فکر کرے گا ہی نہیں تو اس میں اور ان چوپایوں میں یا ان میں جو اموات ہیں کوئی فرق رہ جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن سب سے حیران کن اور چونکا دینے والی لرزہ خیز بات یہ ہے کہ یہی ملا جن کو لوگ اپنے سروں پر بٹھائے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تحقیق سے کام نہ لو، عقل سے نہیں بلکہ نقل سے کام لیا جائے۔ یعنی جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے لکھ کر چھوڑ دیا، صرف اور صرف اسی پر اکتفا کرو، اس سے آگے تم اپنی عقل نہیں دوڑا سکتے، تم غور و فکر نہیں کر سکتے۔ اگر تم غور و فکر کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، نئی نئی راہیں ایجاد کر بیٹھو گے۔ تو نعوذ باللہ، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن میں یہ تمام کی تمام آیات بیان کی، ان کو نکال کر باہر پھینک دیا جائے؟ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان کو سور اور بندر بنا دیا گیا، تو کیا وہ جسمانی ساخت ان کی تبدیل کر کے ان کو سور اور بندر بنایا گیا، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح کیا کہ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے تم پر حلال کیا طیبات کو، مگر انہوں نے طیبات کو چھوڑ کر خبائث کو اختیار کیا، جس سے ان کے اندر وہی خصوصیات پیدا ہوگی جو سور اور بندر میں ہوتی ہیں۔ سور کی گردن نہیں مڑتی، اور گردن کا پیچھے نہ مڑنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھ پانا، اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھ پانا تدبر نہ ہونے کی علامت کہلاتا ہے کہ آپ نے جو پیچھے کیا آپ اس میں غور و فکر کریں اور آگے بڑھیں، تاکہ پیچھے آپ نے جو کیا اس میں جب آپ غور و فکر کریں گے، اگر اس میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی کوتاہی تھی تو آئندہ آپ اس کو نہیں دہرائیں گے، آئندہ آپ اس سے سیکھتے ہوئے اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اسے کہتے ہیں تدبر، جو کہ سور میں نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ سور خبائث کا منبع ہوتا ہے۔ اور بندر جو کہ عقل کی بجائے نقل سے ہی کام لیتا ہے، جو بندر کے سامنے کیا جائے گا بندر وہی کرے گا۔ تو بالکل یہی خصوصیات بنی اسرائیل کے اندر آ گئی تھی، نہ تو ان میں تدبر تھا اور نہ ہی ان میں تحقیق اور غور و فکر کا مادہ موجود تھا۔ وہ جیتے جاگتے انسان تو تھے، لیکن ان کی حیثیت اور اہمیت سور اور بندر سے بڑھ کر نہیں تھی، اور بالکل آج یہی منظر موجودہ انسانوں میں جب غور و فکر کیا جائے تو نظر آتا ہے۔
ناظرین ہم پلٹتے ہیں واپس اپنے موضوع کی جانب۔ ناظرین جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے الفاظ بھی آئیں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا۔ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب میں کھڑے ہو کر کئی بار مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دجال ادھر سے نکلے گا۔ مکہ ہو یا مدینہ دونوں کا مشرق ارض حجاز اور موجودہ سعودی عرب کا وہ علاقہ بنتا ہے جسے نجد کہا جاتا تھا اور آج بھی نجد کہا جاتا ہے۔ ناظرین جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو آگے ایسی روایات آئیں گی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے الفاظ ملیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال اس زمین سے نکلے گا جس میں اگانے کی صلاحیت رکھنے والے، زمین کو اگانے پر مجبور کرنے والے عناصر یعنی کھادیں اور کیمیکلز وغیرہ ڈالے جائیں گے۔ اس زمین سے جو نکلے گا یعنی جو نباتات نکلیں گی وہ دجال ہوگا۔ جو فصل ایسی زمین اگائے گی وہ فصل دجال ہوگی۔ یعنی کھاد اور کیمیکل سے اگائی جانے والی فصلوں کا ظاہری پہلو تو بہت زبردست اور دل لبا دینے والا ہوگا، لیکن اس کا دوسرا باطنی پہلو بیماریوں، خامیوں، نقائص سے بھرپور ہوگا، اور یہی تو دجال ہے۔ یعنی انسان ان فصلوں کو جو کہ بہت زیادہ تعداد میں بہت دل لبا دینے والی ہوں گی انہیں اپنے لیے مسیحا، اپنے لیے فائدہ مند سمجھیں گے، مگر حقیقت یہ ہوگی کہ ان فصلوں کو کھانے والے انسانوں میں طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کی مصیبتوں کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ انسان کے جسم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قائم کردہ توازن بگڑ جائے گا۔ ظاہر ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جسم کو خلق کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو علم ہے کہ اس جسم میں تمام کے تمام مخلوقات کی ضروریات کیا ہیں، ان کی ضروریات کا معیار اور مقدار کیا ہے۔ تو جب تک ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہی توکل کریں گے تو تب تک ہمارے جسم کا توازن برقرار رہے گا، اور جب ہم اس پر توکل کریں گے جسے یہ علم ہی نہیں کہ اس جسم کو کیسے خلق کیا گیا، جس جسم کی پیچیدگیوں کے بارے میں علم ہی نہیں رکھتا، تو لا محالہ ہم اس جسم میں قائم توازن کو بگاڑ دیں گے جسے ہم بیماریوں کا نام دیتے ہیں۔ تو ناظرین آج حیران کن طور پر یثرب جسے مدینہ کہا جاتا ہے یا مکہ ان دونوں کا مشرق جس کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا تھا کہ ادھر سے دجال نکلے گا، تو ان دونوں کا مشرق اس وقت اور موجودہ نجد کا خطہ بنتا ہے جسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین مکہ و یثرب کے مشرق میں سعودی عرب کا 2000 کلومیٹر سے زائد لمبائی پر مشتمل لاکھوں مربع کلومیٹر صحرا سرسبز و شاداب باغات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ آپ کو گول دائروں میں ہزاروں کھیت نظر آئیں گے اور ہر کھیت کا قطر اوسطاً 1 کلومیٹر ہے۔ یہ سب اسی ٹیکنالوجی سے ممکن ہوا، اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کہا۔ اور جیسے ہی ہم آگے بڑھیں گے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ بھی ملیں گے کہ دجال عرب کے جو صحرا ہیں انہیں سرسبز و شاداب باغات میں بدل دے گا، اور یہ سب کچھ آج آپ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ سعودی عرب میں یہ لاکھوں مربع کلومیٹر پر مشتمل رقبہ جس سے جو فصلیں حاصل کی جا رہی ہیں وہ سب کا سب دجال ہے، وہ تمام کی تمام فصلیں دجال ہیں۔ یعنی وہ ظاہراً تو بہت خوشنما ہیں، لیکن ان فصلوں کو کھانے والے جاندار ہوں یا انسان یا وہ حشرات ہوں، وہ سب کے سب طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان مخلوقات کا ایک ظاہری پہلو تو خوشنما ہے، لیکن ان کا جو باطنی پہلو ہے وہ ہر لحاظ سے عیب زدہ ہے۔ اور ناظرین وہ طبقہ جس طبقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کے نیچے بدترین مخلوق قرار دیا، یہی علماء دجال جن کے دجل کی اصل حقیقت آپ تصاویر میں دیکھ رہے ہیں۔ آج تک شمال کو مشرق بنا کر پیش کیا جاتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ و یثرب کے مشرق والی زمین سے دجال کے نکلنے کا بتایا، تو انہی علماء دجال نے حکمرانوں کے پالتوں نے اس کو عراق بنا دیا۔
کہ مشرق میں عراق واقع ہے، حالانکہ مشرق میں سعودی عرب کا نجد ہے، نہ کہ عراق۔ عراق تو سعودی عرب کے شمال میں واقع ہے، اور سکرین پر نظر آنے والی تصاویر میں آپ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جس روایت پر ہم بات کر رہے تھے واپس پلٹتے ہیں اسی کی طرف، اس کے اگلے حصے کی طرف۔ اس کے اگلے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اور زمین کو امر کرے گا پس وہ اگائے گی، پس ان پر طاقتور سپرے کرے گا، وہ فصلیں اور جانور وغیرہ جلدی بڑے ہو جائیں گے۔ نہیں تھا ان کے لیے کیا گیا اتنا جلدی بڑا ہونا، اور ضرورت سے زیادہ ان کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے اور محدود وقت میں شکم بار ہو جائیں گے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے عین مطابق آج ٹیکنالوجی زمین کو حکم دیتی ہے تو زمین اگاتی ہے، اور ان فصلوں پر طرح طرح کے کیمیکلز کی سپرے کی جاتی ہے، جس سے وہ فصلیں اپنے وقت سے بہت پہلے جلدی بڑی ہو جاتی ہیں، اور ان فصلوں اور ایسی خوراکوں اور ایسے اجزاء کو کھانے والے جانوروں کے تھن حد سے زیادہ دودھ سے بھر جاتے ہیں، اور انہی فصلوں کو کھا کر جانور موٹے تازے ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ آج ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ نہ صرف ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں بلکہ ہم خود بھی اسی ٹیکنالوجی کو اپنا رب بنائے ہوئے یہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ ناظرین، غور و فکر کریں کہ کیا آج آپ بھی یہ سب کچھ نہیں کر رہے؟ اگر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر آپ دجال کو اپنا رب بنائے ہوئے ہیں، آپ دجال کے فتنے کا شکار ہیں۔ ناظرین، کھادوں سے، ان کیمیکل سے، ان سپرے سے جو فصلیں اگتی ہیں وہ دیکھنے میں بہت بری لگتی ہیں، لیکن یہ صرف ظاہراً اچھی ہیں، مگر ان کا باطن لا تعداد بیماریوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہی تو دجل ہے کہ ہر کوئی انہیں دیکھ کر اپناتا ہے، حاصل کرتا ہے، دیکھنے میں یہ سب بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب یہی انسان اور جانور کھاتے ہیں تو وہ مفلوج ہو جاتے ہیں، ان کو طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، بچے وقت سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں، انسانوں کی عمریں کم ہو جاتی ہیں، جسم کمزور ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح دودھ تو زیادہ حاصل کر لیا جاتا ہے، لیکن ان غیر فطری طریقوں سے دجال پر توکل کرنے سے حاصل شدہ ہر شے کا ظاہری پہلو تو بہت خوشنما ہوتا ہے، لیکن اس کا باطن محض زہر ہی ہوتا ہے۔ یہی وہ دجل ہے آج جس کا ہر کوئی شکار نظر آتا ہے، اور کوئی بھی اسے پہچان نہیں پا رہا اور نہ ہی پہچاننا چاہتا ہے۔ اور ناظرین، غور کریں، وہ لوگ جو کسان ہیں، جو برصغیر سے تعلق رکھتے ہیں، کہ سن 2000 کے آس پاس کی بات ہے کہ جانوروں کو ایک نئی بیماری کا سامنا کرنا پڑا کہ دیکھتے ہی دیکھتے جانور کو سانس کی پرابلم ہوتی، اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی، 1 2 زیادہ سے زیادہ 3 اور 4 دن کے اندر اندر جانور کی موت ہو جاتی، وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا، اس کو سانس بھی بہت مشکل سے آتی، سانس لینے میں انتہائی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا، یہاں تک کہ جب وہ سانس لیتا تو اس کے گلے سے غرارے کی آواز آتی، جیسے کہ اس کے گلے سے سانس انتہائی مشکل سے گزر پا رہی ہے۔ اور اس بیماری سے برصغیر میں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں جانوروں کی ہلاکت ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے۔ اس بیماری کو گل گوٹو کا نام دیا گیا، لیکن آج تک کسی نے بھی اس بیماری کی اصل وجوہات کو سامنے لانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کسی نے آج تک کسانوں کو اس کی حقیقت کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ سیدھے سادے کسان جو زبان سے اللہ پر توکل کے دعوے دار ہیں، لیکن وہ دجال کو اپنا رب بنا بیٹھے، انہیں اس بات کا شعور اور علم ہی نہیں کہ یہ سب اسی دجال کی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے اپنے اس نقصان کی ذمہ داری، اپنے جانوروں کی موت کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ڈال دی کہ یہ سب اللہ کا کیا ہوا ہے، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا، حالانکہ یہ اللہ کے اوپر بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ سبحان ہے، اللہ ایسی تمام کی تمام نیگیٹیوٹی سے پاک ہے، اللہ کے لیے ہے ہی حمد، تو کیسے اس چیز میں حمد ہو سکتی ہے؟
جس میں خامیاں، خرابیاں اور کوتاہیاں ہوں، کجیاں ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے کسی کام میں کوئی کجی نہیں چھوڑتا، کوئی عیب نہیں چھوڑتا، کسی قسم کی کوئی لاپرواہی نہیں کرتا، کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ میری ہر خلق، ہر شے، میرا ہر کام ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہوتا ہے، اس میں حمد ہوتی ہے۔ تو ہم نے کیسے یہ جرأت کی کہ اس اتنے بڑے الزام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر عائد کرنے کی؟ اور ناظرین، حقیقت کیا ہے؟ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ سن 2000 کے آس پاس بر صغیر میں پہلی بار وہ سپرے مارکیٹ میں آئے، وہ سپرے مارکیٹ میں لائے گئے جنہیں آج فصلوں پر چھڑکا جاتا ہے۔ ان کیمیکل کمپنیوں نے مال کو پانی کی طرح بہایا، لوگوں کو خریدا، اپنے ایجنٹوں کو حرکت میں لائے، جس سے انہوں نے دن رات ایک کر کے کسانوں کو لالچ دے کر اپنے ان سپرے، اپنے ان کیمیکلز، ادویات کو بیچا۔ جب کسانوں نے ان ادویات کا، ان کیمیکلز کا بذریعہ سپرے اپنی فصلوں پر استعمال کیا تو فضا زہر آلود ہو گئی۔ وہ زہر آلود فضا سب سے زیادہ جانوروں پر اثر انداز ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں جانوروں کی اموات ہونا شروع ہوئی۔ کسی کو علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں کسی نے پہلی بار یہ سپرے کی ہے جس سے فضا زہر آلود ہو گئی۔ اس فضا میں سانس لینے کی وجہ سے ہمارے جانوروں کی یہ حالت ہے۔ سب اس بات سے غافل، اس پہلو سے غافل، انہیں ادویات، انہیں کیمیکلز کے حصول میں لگے رہے اور انہیں اپنی فصلوں پر بذریعہ سپرے چھڑکتے رہے، جس سے پھر شروع کے کئی سال کچھ وقت تو جانوروں کو اموات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بعد میں جو جانور اسی فضا میں پلے بڑھے وہ اس کے عادی ہو گئے۔ روایت کے اگلے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا، پھر آئے گا ایک قوم کے پاس، یعنی لوگوں کے پاس، پس انہیں دعوت دے گا، پس وہ پھیر دیں گے اس پر اس کے قول کو، پس وہ لوٹ جائے گا، پس وہ بنجر ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں آئے گا ان کے اموال میں سے ان کے ہاتھوں میں، یعنی وہ دجال کے حکم کے بغیر اگائیں گے تو کچھ بھی نہیں اگے گا، جیسے کہ زمین بنجر ہوتی، یوں ان کے اموال سے کوئی شے ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ جب زمین دجال کے حکم یعنی کھادوں وغیرہ اور مصنوعی بیجوں کے بغیر کچھ اگائے گی نہیں تو پھر ظاہر ہے ان کے اموال بھی ختم ہو جائیں گے، نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے، انہیں دنیاوی لحاظ سے خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جانور دودھ وغیرہ نہ ہونے کے برابر دیں گے، بلکہ ان کے جانور زندہ ہی بمشکل رہیں گے۔ ناظرین، آپ آج یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دجال دعوت دیتا ہے، یعنی میڈیا پر کمرشلز آتی ہیں، ایڈورٹائزمنٹس آتی ہیں، جن میں طرح طرح کے مصنوعی بیجوں کی طرف دعوت دی جاتی ہے اور زیادہ اور دل لبا دینے والی پیداوار حاصل کرنے کے لیے کھادوں کے استعمال کی طرف دعوت دی جاتی ہے، یعنی یہ کہ ٹیکنالوجی کو اپنا رب بنانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ضروریات کو وجود میں لانے کے لیے انہی مشینوں، انہی اشیاء، اسی ٹیکنالوجی پر توکل کر دیں، اسی پر انحصار کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اور جو لوگ اس دعوت پر ایمان لاتے ہیں، اس دعوت کو یعنی میڈیا کی ان باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے عمل کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کو اپنا رب بناتے ہیں، تو ان کے کھیت حد سے زیادہ پیداوار دیتے ہیں، ان کے جانور حد سے زیادہ دودھ دیتے ہیں، ان کے جانوروں کی کوکھیں محدود وقت میں بڑھ جاتی ہیں، وہ خوشحال نظر آتے ہیں۔ لیکن جو لوگ جان جاتے ہیں کہ یہ سب دجل ہے، بے شک دیکھنے میں یہ سب اچھا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف فساد ہے، اس طرح حاصل کر کے جو کچھ بھی استعمال کیا جائے گا اس کا انتہائی درجے کا نقصان ہے۔ ہر شے ابدار ہوگی، بیماریاں بڑھیں گی، بچے معذور اور مفلوج پیدا ہوں گے، اسی طرح ہر شے میں نقائص و خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو وہ لوگ ٹیکنالوجی کو رب بنانے کے بجائے فطرت پر انحصار کرتے ہوئے جب قدرتی بیج استعمال کرتے ہیں اور کھادوں کے بغیر، اس ٹیکنالوجی کے بغیر اگاتے ہیں، بارشوں پر انحصار کرتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گویا ان کی زمین بنجر ہے، کچھ بھی نہیں اگتا، اور پھر ایسے حالات میں دنیا جہنم سے کم نہیں رہ جاتی۔ ایسے حالات میں پھر ثابت قدم رہنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اے اللہ کے غلاموں، یعنی اے وہ لوگوں جو اس وقت، اس دوران اللہ کی غلامی کر رہے ہوگے، ڈٹے رہنا،
اللہ کی غلامی پر ثابت رہنا۔ یہ حقیقتاً ایسا فتنہ ہے کہ اس سے عظیم فتنہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اکثریت نے دجال یعنی ٹیکنالوجی کو اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ پھر اسی روایت کے اگلے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اور امر کرے گا اس سے یعنی زمین کو اپنے ان آلات کے ذریعے جن آلات سے زمین کو پھاڑا جاتا ہے، زمین میں سوراخ نکالے جاتے ہیں، زمین کو کھودا جاتا ہے، ایسے آلات سے زمین کو پھاڑے گا، اس میں سوراخ کرے گا زمین کی گہرائیوں سے کچھ نکالنے کے لیے۔ ان آلات کے ساتھ زمین کو پھاڑے گا، اسے کھوکھلا کرے گا، کمزور کرے گا، پس کہا جائے گا اس کو یعنی زمین کو نکال اپنے خزانے۔ پس اس سے یعنی ان آلات کی مدد سے ان آلات کے پیچھے زمین اپنے خزانے ایسے نکال دے گی جیسے کھجور کی شاخیں۔ ناظرین، اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے آج زمین کو پھاڑا جاتا ہے، یعنی زمین کو یہ امر کیا جاتا ہے کہ تو اپنے خزانے باہر نکال، اپنی وہ قیمتی ترین اشیاء جو تو نے اپنے اندر چھپا کر رکھی ہوئی ہیں ان کو باہر نکال۔ انہی مشینوں سے آج زمین کو پھاڑا جاتا ہے، اسے کھوکھلا کیا جاتا ہے۔ زمین کے خزانے اسی ٹیکنالوجی کے پیچھے بالکل اسی طرح نکلتے ہیں جیسے کہ کھجور کی شاخیں ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے کھجور کی شاخوں کو دیکھیں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کو ذہن میں رکھتے ہوئے تصاویر کو دیکھیں تو آپ چونک جائیں گے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے انتہائی باریک بینی سے دجال کے بارے میں آگاہ کر دیا، لیکن کوئی بھی نہیں جو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آپ سکرین پر نظر آنے والی یہ تصاویر دیکھ رہے ہیں کہ بالکل کھجور کی شاخوں کی طرح زمین کو پھاڑا جاتا ہے اور اس کے خزانے یعنی اس کی قیمتی ترین شے جسے آج خام تیل کہا جاتا ہے اس کو باہر نکالا جاتا ہے، اور اس سے پھر پوری دنیا کو انسانوں نے اپنے لیے جنت یعنی آسائشوں، سہولتوں اور آسانیوں سے بری ہوئی جگہ بنا دیا۔ لیکن یہ جنت حقیقت میں نہ صرف دنیا میں بھی جہنم ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کا انجام جہنم ہے۔ دنیا میں کوئی بھی اس کو جہنم کہنے کو تیار ہی نہیں، اس کے باوجود کہ پوری دنیا کو ہر طرح کے سخت ترین حالات اور ہلاکتوں کا سامنا ہے، وہ سب اسی کی وجہ سے۔ زمین کے خزانے جنہیں کالا سونا یعنی بلیک گولڈ بھی کہا جاتا ہے، جن کے لیے آج پوری دنیا میں جنگ و جدل ہو رہا ہے اور شہروں کے شہر کھنڈرات میں بدل رہے ہیں، اور ان قریب انہی خزانوں کے حصول کی خاطر دنیا کو القایا یعنی آخری عالمی ایٹمی جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا، جس سے ہونے والی تباہی کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یعنی ایسے ہتھیاروں کا، ایسے بموں کا استعمال کیا جائے گا جو پہاڑوں کو روئی کی طرح اڑائیں گے۔ یہی خام تیل وہ دجال ہے جس سے دنیا میں جنت اور جہنم دونوں موجود ہیں۔ جو ٹیکنالوجی کو رب بنائیں گے تو دنیا ان کے لیے جنت، اور جو اسے رب نہیں بنائیں گے تو دنیا ان کے لیے جہنم بن جائے گی۔ اور کیا یہ سب آج اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے؟ بلا شک و شبہ آج ہم یہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم حقائق سے آنکھیں چرانا چاہتے ہیں، آنکھیں بند کر کے انہی طرح طرح کی کہانیوں کو سننا چاہتے ہیں، انہی کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، محظوظ ہونا چاہتے ہیں، تو فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم چاہیں تو آنکھوں نظر آتا حق اسے تسلیم کریں اور عملاً میدان میں اتریں، اور اگر چاہیں تو ہم حق سے آنکھیں بند کر کے
دین کو قصے و کہانیوں کا نام دیتے ہوئے نہ انہیں قصے و کہانیوں سے محظوظ ہوتے رہیں اور اس طبقے کو جو اپنے کو علماء کہلاتا ہے اسے سر پر بٹھائے ہوئے اس کو اپنا رب بنائے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، دجال نکلے گا زمین سے مشرق سے، کہا جائے گا اسے خراسان، یعنی مشرق میں خراسان نامی زمین کے ساتھ جو علاقہ ہوگا، جو خطے ہوں گے، وہاں سے دجال نکلے گا۔ اس کی اتباع کرنے والی اقوام کے چہرے چپٹے ہوں گے، تہ دار۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے عین مطابق آج خراسان کی زمین کے ساتھ جو علاقے ہیں جنہیں چین، جاپان اور تائیوان وغیرہ کہا جاتا ہے، وہی دجال یعنی ٹیکنالوجی تیار ہو کر نکل رہی ہے، اور اس کی اتباع یعنی اس کے پیچھے، ان ایجادات، اس دجال کے پیچھے جو اقوام ہیں وہ بالکل وہی قومیں ہیں جن کے چہرے چپٹے ہیں، جیسا کہ سکرین پر نظر آنے والی تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج ٹیکنالوجی کا ایک بڑا حصہ یہیں سے تیار ہو کر پوری دنیا میں پھیلتا ہے۔ یہ دجال یہیں اسی خطے میں تیار ہوتا ہے اور پھر یہیں سے پوری دنیا میں جاتا ہے۔ یہ طرح طرح کی ایجادات، یہ مشینیں، یہ انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ اللہ کے مقابلے پر اشیاء، یہ یہیں پر خلق ہوتی ہیں اور ان کے پیچھے یہی قومیں جن کے چہرے چپٹے ہیں جیسے کہ تہ دار ہوں۔ ناظرین، بغیر کسی شک و شبے کے آج دنیا کے مشرق سے یہ ٹیکنالوجی نکل رہی ہے اور وہ قومیں اس دجل کی تباہ میں اسے خلق کر رہی ہے، جس کی نشاندہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں پہلے ہی کر دی تھی۔ دنیا کے مشرق میں چین، تائیوان، جاپان وغیرہ ہیں اور انہی ممالک سے ٹیکنالوجی وجود میں آ کر پوری دنیا میں پھیلتی ہے، خواہ وہ گاڑیاں ہوں، الیکٹرانکس کا سامان ہو یا آج کے دور میں جنہیں ہم مصنوعات کا نام دیتے ہیں، سب کا سب آج انہی ممالک بالخصوص چین میں خلق کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کے چہرے بھی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ کے عین مطابق چپٹے ہیں، اور اسی طرح ان کی ناکیں بھی چپٹی ہیں۔ پوری دنیا میں جو فصلیں اگائی جا رہی ہیں ان کے بیج بھی یہیں پر تیار کیے جا رہے ہیں، یہیں پر خلق کیے جا رہے ہیں، بیجوں میں یہیں پر مداخلت کی جا رہی ہے۔ یہی چپٹے چہروں والی قومیں اس سب کے پیچھے ہیں، اس سب کو کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس میں کچھ شک نہیں، وہ یعنی دجال شام اور عراق کے درمیان خالی جگہ سے، یعنی جہاں آبادی وغیرہ کچھ بھی نہیں، خالی میدانی یا صحرائی علاقے ہیں، وہاں سے نکلے گا۔ ناظرین، پیچھے بھی سرحد سے گزر چکا اور آگے بھی آئے گا کہ زمین کا خون یعنی زمین سے نکلنے والا خام تیل دجال ہے۔ اسی سے دنیا جنت اور جہنم بنی ہوئی ہے، اور خام تیل بالکل انہی مقامات سے نکل رہا ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یعنی شام اور عراق کے درمیان خالی جگہوں سے، جو کہ صحرائی علاقے ہیں، میدانی علاقے ہیں، اور سکرین پر نظر آنے والی تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس میں کچھ شک نہیں، وہ یعنی دجال شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں، نہیں بلکہ مشرق کی سمت سے، نہیں وہ مشرق کی طرف سے، نہیں وہ مشرق کی طرف سے، اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ ناظرین، آج اگر ہم بحر شام کو دیکھیں تو وہاں ٹیکنالوجی سے لیس گدھے بحر شام میں کھڑے ہیں، اور بحر یمن میں بھی، جہاں سے دجال یعنی یہ ٹیکنالوجی مومنوں پر حملہ آور ہے۔ اور جیسا کہ پیچھے گزر چکا، دجال یعنی ٹیکنالوجی مشرق سے ہی نکل رہی ہے، روایت کا ایک ایک لفظ اس بات پر پورا اترتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ وہ بحر شام میں ہے، پھر یمن میں کہنا اور پھر یہ کہنا کہ نہیں بلکہ مشرق سے نکلے گا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی ایک بات کر کے اس کی تردید کر رہے ہیں، بلکہ یہ وقت پر منحصر ہے کہ ایک وقت میں ایک جگہ سے نکل رہا ہے، پھر دوسرے وقت میں دوسری جگہ سے، اسی طرح کسی تیسری جگہ سے۔ عربی کا اسلوب ہی یہی ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو تو بات ایسے ہی کی جاتی ہے۔ اور آج حیران کن طور پر جن جن جگہوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی کی، وہیں ان جگہوں سے یہ دجال نکل رہا ہے، یہ سب کچھ نکل رہا ہے۔ وہ تمام کی تمام اشیاء جنہیں انسان اپنے لیے مسیحا سمجھتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ مسیحا نہیں، حقیقتاً وہ یہ دجل ہے۔ پوری دنیا کو تباہیوں ہلاکتوں کا اسی کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پوری دنیا میں اسی کی وجہ سے فساد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بلکہ وہ عراق کے سمندر میں ہے، نکلنے کے وقت نکلے گا، اس خطے سے، اس علاقے سے کہا جائے گا اس کو اصبہان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا دجال نکلے گا عراق سے۔ ناظرین، روایات میں ان مقامات کے علاوہ بھی کچھ مقامات کا ذکر آیا ہے، اور جن جن مقامات کا ذکر آیا ہے بالکل انہی مقامات سے آج خام تیل نکل رہا ہے، جس سے دنیا آج جنت اور جہنم کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اسی خام تیل سے تمام کے تمام مصنوعات بن رہی ہیں، اور اسی خام تیل سے آگ و بارود بن رہا ہے۔ جو اس ٹیکنالوجی کو یعنی دجال پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے دنیا جنت بن چکی ہے، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتے بلکہ اللہ کو اپنا رب بناتے ہیں یعنی فطرت پر توکل کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں سوائے آگ و بارود کے، سوائے سختیوں کے، سوائے طرح طرح کی آزمائشوں کے۔ یہی دجال ہے اور یہی اس کی جنت و جہنم، یہی اس کی جنت و آگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس میں کچھ شک نہیں، ٹھیک کرے گا پیدائشی اندھے کو اور برس یعنی جزام کوڑ کے مریضوں کو، اور حیات دے گا موت کو، اور کہے گا انسانوں کو میں تمہارا رب ہوں، یعنی اپنی تمام کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مجھ پر ہی توکل کرو، مجھ پر ہی انحصار کرو۔ پس جس نے کہا تو میرا رب ہے، یعنی جس نے اسے اپنا رب بنایا، جس نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس پر توکل کیا، پس تحقیق یعنی بلا شک و شبہ کوئی دو رائے نہیں کہ وہ فتنے میں پڑا۔ اور جس نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے، یعنی جس نے اپنے آپ کو فطرت پر قائم کیا، جس نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فطرت پر انحصار کیا، یہاں تک کہ اس کی اسی پر موت ہوئی، پس تحقیق یعنی بلا شک و شبہ یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ بچا لیا گیا دجال کے فتنے سے، اور نہ ہی اس کے بعد اس پر کوئی فتنہ ہوگا اور نہ عذاب۔ پس رہے گا زمین میں، یعنی دجال زمین میں رہے گا جتنا اس کا رہنا اللہ کے قانون میں ہے، اور زمین پر رہنا اس کا اللہ کے قانون میں کتنا ہے، جب تک کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نہ آ جائے۔ پھر آئیں گے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مغرب سے پہلے، یعنی امت محمد کے یوم کے بالکل آخر میں، سات کے بالکل قریب، تصدیق کریں گے محمد علیہ السلام کی ایک ایک بات کی انہی کی کہی ہوئی باتوں سے، یعنی محمد علیہ السلام نے اپنی موجودگی کے وقت جس سے بھی متنبع کیا، جو ہدایات و رہنمائی کی، جسے دجال کہا، جسے فتنہ کہا، لوگ ان سب باتوں کو بھول چکے ہوں گے اور الٹا ان ہدایات کے خلاف کر رہے ہوں گے۔ جس کو محمد علیہ السلام نے دجال کہا تھا، الٹا لوگ اسے مسیحا تسلیم کر چکے ہوں گے، اور انہیں اس بات کا شعور تک بھی نہیں ہوگا۔ دجال کو وہ اپنا رب بنا چکے ہوں گے، ہر وہ عمل کر رہے ہوں گے، ایسے ایسے اعمال انجام دے رہے ہوں گے جس سے محمد علیہ السلام نے روکا تھا۔ تو ایسی صورت میں واحد ایک ہی ایسی شخصیت ہوگی
جو محمد علیہ السلام کی ایک ایک بات کی انہی کے کہے ہوئے الفاظ سے تصدیق کرے گی کہ جسے تم اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہو اسے محمد علیہ السلام نے دجال کہا تھا۔ جن اعمال کو تم اصلاح والے اعمال سمجھ رہے ہو اس سب کو تو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فساد کہا تھا، یعنی محمد علیہ السلام کی ایک ایک بات کی تصدیق کریں گے کہ کیا محمد علیہ السلام جنہوں نے اپنی بعثت سے لے کر ساتھ کے قائم ہونے تک چھوٹے سے چھوٹے واقعے یا فتنے کا ذکر کرنا نہیں چھوڑا، تو کیا محمد علیہ السلام آج ہونے والے اتنے بڑے بڑے غیر معمولی امور کے بارے میں آگاہ کرنا، ان کے بارے میں ذکر کرنا بھول گئے تھے یا انہوں نے بتایا ہی نہیں تھا؟ یہ غیر معمولی مشینیں، انسان کا انہی مشینوں کے ذریعے بادلوں کا برسانا، انہی مشینوں کے ذریعے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر رستے بنانا، کئی کئی کلومیٹر لمبی غیر معمولی سرنگیں نکالنا، سینکڑوں کی تعداد میں انسانوں کا ایک ہی مشین پر سوار ہو کر فضا میں انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرنا، ہر کام کا غیر معمولی حد تک تیز رفتاری کے ساتھ انجام پانا، انہی مشینوں کے ذریعے غیر معمولی درکار قوت کے حامل امور کو ایسے انجام دینا کہ جیسے خود بخود ہو رہے ہوں، نہروں اور دریاؤں کا مسخر ہو جانا، جب جی چاہے اور جتنا چاہے ان میں پانی چھوڑنا اور جب جی چاہے روک لینا، زمین سے اپنی مرضی کے مطابق غیر معمولی طور پر کم وقت میں اور کئی گنا زیادہ فصلیں اگانا، ہر طرح کی فصلیں جو سال میں کسی مخصوص خطے اور مخصوص موسم و آب و ہوا میں ایک ہی بار اگتی تھی، انہیں پورے سال میں کہیں بھی اور کسی بھی موسم میں اگانا، یہاں تک کہ ایسے ایسے غیر معمولی امور انجام پا رہے ہیں، اور وہ سب کچھ آج ہو رہا ہے کہ اگر کوئی چند صدیاں پہلے کا شخص اس دنیا میں واپس آئے تو اسے یہ یقین ہی نہیں ہوگا کہ وہ اسی دنیا میں واپس آیا ہے جہاں وہ پہلے تھا، کہ یہ وہ دنیا نہیں ہو سکتی، یہ وہ دنیا ہو ہی نہیں سکتی، یہ وہ رب ہو ہی نہیں سکتا جو میرا رب تھا اور ہے، کیونکہ میرا رب تو سبحان ہے، وہ الرحمن ہے، وہ اپنی سنت، اپنا طریقہ، اپنے قوانین تبدیل نہیں کرتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1000 سال پہلے کے انسانوں کے لیے اس کے تمام قوانین اور ہوں اور آج وہ تمام کے تمام قوانین بدل دے؟ آج کے انسانوں کے لیے اس کا اگانے کا قانون تبدیل، بارشیں برسانے کا قانون تبدیل، وہ رب جو اپنی کائنات میں زمین و آسمان میں ایک رائی برابر بھی خرابی نہیں چاہتا، وہی ایسے امور انجام دینا شروع کر دے کہ جس سے پوری دنیا فساد زدہ ہو کر تباہیوں کے دہانے پر کھڑی ہو جائے۔ وہ رب جس کے لیے ہے ہی حمد، وہ ایسے امور انجام دے کر ہر کام میں خرابیاں ہی خرابیاں کر دے، احمد کا شائبہ تک نہ ہو، حمد کا شائبہ تک نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا رب تو اس سب سے سبحان ہے، پاک ہے، وہ تو ایسا نہیں ہے، وہ تو الرحمن ہے، وہ انسانوں کے لیے اپنے قوانین نہیں بدلتا اور نہ وہ بدلنے والا ہے۔ ناظرین، تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آج ان غیر معمولی امور کے بارے میں بات کی جائے تو بات کرتے کرتے بندہ تھک جائے، لیکن ان پر بات مکمل نہ ہو۔ اس غیر معمولی حد تک اور کثرت سے آج ایسے امور انجام پاتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں اور ہر کوئی انہی کا حصہ بنا ہوا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد علیہ السلام نے ان کا ذکر ہی نہ کیا ہو؟ وہ اللہ کے رسول محمد علیہ السلام جنہوں نے کسی چھوٹے سے چھوٹے فتنے کو بھی کھول کھول کر بیان کیا، ان کی بعثت سے لے کر ساتھ کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا تھا سب کا سب کھول کھول کر بیان کر دیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی اللہ کے رسول نے ان غیر معمولی اور اس وقت کے مطابق ناقابل تصور امور کے بارے میں ذکر نہ کیا ہو؟ محمد علیہ السلام پر ایمان لانے کے تو بہت بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن کیا اپنے اعمال سے انہی کی ہر بات کا کفر نہیں کیا جا رہا؟ ایک طرف تو اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ محمد علیہ السلام نے اپنی بعثت سے لے کر قیامت الساعہ تک رونما ہونے والے چھوٹے سے چھوٹے فتنے کا بھی
ذکر کرنا نہیں چھوڑا اور دوسری طرف یہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں کہ آج اتنے بڑے بڑے غیر معمولی امور کے بارے میں کچھ بتایا ہو۔ محمد علیہ السلام نے سب کچھ بتایا، لیکن لوگ وہی کریں گے جو پہلی قوموں نے کیا، اور وہی ہوا۔ تو ایسی صورت میں محمد علیہ السلام نے کہا تھا کہ واحد ایک ہی شخصیت ہوگی جو میری ایک ایک بات کی میرے ہی کہے ہوئے الفاظ سے تصدیق کرے گی، اور وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہوں گے۔ تصدیق کریں گے محمد علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی ملت پر ہوں گے، پس قتل کریں گے دجال کو، پھر اس میں کچھ شک نہیں، جو ہے وہ 7 کا قیام ہوگا۔